ہماری اوقات نہیں کہ ہم پاکیزہ ہستیوں کے ذکر میں آتے، وہ انما یرید اللہ کے وارث ہیں۔ ہم گناہگار، ہم خطا کار، لیکن امام فرماتے ہیں اللہ جس بندے پر راضی ہونے کا ارادہ کرے، اللہ جس بندے پر راضی ہونے کا ارادہ کرے نا، تو اس بندے کو کار، کوٹھی، بنگلہ، جائیداد نہیں دیتا، اسے محبت حسین عطا کرتا۔ اور جس بندے سے اللہ نفرت کا اظہار کرے، ناراضگی کا اظہار کرے، اس بندے سے کار، کوٹھی، بنگلہ، جائیداد نہیں چھینتا، اس بندے سے حسین جیسی نعمت چھین لیتا۔ حسین بڑی بلند نعمت ہے اللہ کی۔ برادران ایمانی، قبل اس کے کہ میں آگے لے کے چلوں، ایک مجمع میں نبی خدا نے شہد کی مکھی کو بلایا، شہد کی مکھی کو بلایا سید الانبیاء نے، اور شہد کی مکھی نبی کی آواز سن کے آ گئی۔ مکھی مجمع میں نبی کی آواز سن کے آ گئی۔ ہماری کوئی کسی سے ضد نہیں کہ کون کسے مانتا ہے، لیکن نبی کی جگہ پر اسے بٹھاؤ جس کی باتیں مکھی سنتی بھی ہو، اور وہ مکھی کی زبان کو سمجھتا بھی ہو، وہ نبی کی جگہ پر کم از کم بیٹھے۔ ہم نے علی کو کسی کی ضد میں نہیں مانا، نہ ہم ایسے ضدی مزاج ہیں کہ ہم کسی کی ضد میں نعوذ باللہ علی کو مانے۔ مکھی آ گئی، مکھی سے سید الانبیاء نے پوچھا، حالانکہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ نبی نے مکھی کو بلایا، مکھی آ گئی، حالانکہ کئی مرتبہ نبی بندوں کو بھی بلاتے رہے۔ بات مجھے سمجھ آ گیا؟ مکھی آ گئی، مکھی کو سید الانبیاء نے پوچھا، مکھی یہ جو تو رس چوستی ہے، رس پتیوں کا، چنبیلی کا، گلاب کا، یہ رس تو کڑوا نہیں ہوتا، رس کڑوا ہوتا ہے، اور تیرے چھچے میں جا کے یہ رس میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ کڑوا رس میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ مکھی کو اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی، کہا نبی اللہ تیری عزت کی قسم، جب رس چوس کے چھتے کی طرف جاتی ہوں تجھ پہ اور تیری اولاد پہ درود پڑھتے ہوئے جاتی ہوں۔ درود کے صدقے میں اللہ کڑواہٹ میں مٹھاس ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، سلوات کے صدقے میں رس میٹھا ہو جاتا ہے، سلوات کے صدقے میں کڑوا رس میٹھا ہو جاتا ہے۔ میری آپ سے التماس ہے، اگر رس کڑوا ہو، یہ تو ایکو ڈبل ہے، تھوڑی سی کم کریں گے، رس کڑوا ہو، بہت شکریہ، رس کڑوا ہو تو درود کے صدقے میٹھا ہوتا ہے، کہیں اگر طبیعتیں کڑوی ہو جائے
پیدا کر دیتا ہے. بلند آواز میں صلوات پڑھیں گے. اب دوست اتنے باہر آ گئے ہیں، میری التماس ہے کہ جو تھوڑا سا مقابلہ کر سکتے ہیں نا وہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں. جن کی شرعی مجبوری ہے بے شک آواز پیچھے جا رہی ہے، لیکن مجلس حسین کی زینت بنے اور دیواروں کا سہارا نہیں، امام حسین کے سہارے آ کے مجلس شبیر میں بیٹھے. آپ کا بہت شکریہ، آپ کی بہت مہربانی. میں شکر گزار ہوں. یہ بارگاہ آپ کی ملکیت ہے، یہ جگہ بھی آپ کی ملکیت ہے. یہاں کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ ادھر آ جائیں ادھر ہو جائیں، نہیں. یہ واللہ بخدا جگہ حسین کے عزاداروں کی ملکیت ہے. اس لیے کربلا جا کر نماز پوری پڑھنے کا حکم ہے. یعنی کربلا میں بندے مسافر نہیں. حسین کہتے ہیں تم اپنے گھر میں آ گئے ہو، نماز پوری پڑھو. ایت اللہ تقی بہجت سے کسی نے پوچھا، عارف باللہ تھے، 5 سال پہلے انتقال ہوا. ان سے کسی نے پوچھا جب تم مجلس میں جاؤ نا، مجلس میں کوئی پوچھے کہاں جا رہے ہو تو یہ نہیں کہنا میں مجلس میں جا رہا ہوں، اسے کہنا میں کربلا جا رہا ہوں. جتنا مجلس حسین میں جانے کا ثواب ہے اتنا کربلا جانے کا ثواب ہے. آپ ایسی جگہ بیٹھے ہیں، آپ ایسے سمجھے کہ ہم کربلا امام حسین علیہ السلام کے حرم میں بیٹھے ہیں. آپ کی ملکیت ہے. میں نے تو اس لیے کہا ہے کہ آپ اٹھ کے آگے آ جائیں. آپ کی جگہ پہ کوئی آگے بیٹھے گا تو لہذا اس کے ثواب میں بھی آپ حصے دار ہو جائیں گے. اپنی مجلس بھی سن لیں گے اور اس کی مجلس میں بھی شامل ہو جائیں گے. ایک صلوات پڑھیں گے بلند آواز سے. اب میں آیت مجیدہ کا ترجمہ آپ کے گوش گزار کرنے لگا. یہ جو محفل ہے نا، یہ محفل اس کا نام مجلس حسین ہے. یہ کیا ہے میرے ساتھ بولیں گے؟ سارے بولو. مجلس حسین. اس میں آپ مسافت کر کے، سفر کر کے 2 ایکڑ 5 ایکڑ 2 میل 4 میل سے آئے. آپ کو کوئی زبردستی نہیں لایا یہاں، نہ کوئی کھینچ کے لایا ہے، نہ کسی نے یہاں باندھا ہوا ہے کہ جانا نہیں. 1400 سال سے لے کر آج تک آپ کا مجلس حسین میں گرمی کے موسم میں آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ بدن پر حکومت جس کی بھی ہو، دلوں پر حکومت کل بھی حسین کی تھی اور آج بھی دلوں پر حکومت حسین ابن علی کی ہے. یہ مجلس ہے. مجلس ہوتی ہے حسین ابن علی. حضرات، اس مقام پر میں اعلان کروں کہ مجلس اللہ کی ہوگی. اللہ کی آڑ میں ہم بندوں کو حسین پہنچائیں گے. یعنی محبت خدا میں بندے جمع ہوں اور پھر اللہ کی محبت کی آڑ میں بندوں تک حسین پہنچایا جائے. آپ بڑے ذوق والے ہیں. جو میں نے گزارش کی ہے کہ محبت خدا میں اگر اللہ کی مجلس ہو، اللہ کی مجلس میں بندے آئیں تو ہم اللہ کی محبت میں بندوں تک حسین پہنچائیں. اصول یہ تھا لیکن ایسا ہوا نہیں. بندے آتے مجلس حسین میں ہیں، نہیں جنہیں زبان اللہ نے حسین کے ساتھ کیا تھا. بندے آتے مجلس حسین میں ہے. بولو مجلس حسین میں. جو حسین کی محبت میں آئے ہم اسے درس توحید بھی دیتے ہیں، ہم اسے درس قرآن بھی دیتے ہیں، ہم اسے
نبیوں کی نبوت اور قرآن کی آیتیں بندوں تک پہنچانے کے لیے وسیلہ قلب بھی حسین تھا. میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، اللہ فرماتا ہے میرے عطا کردہ نعمتوں پر تم شکر کرو گے، میں ایک لمحہ بھی جناب کا ضائع اور بیکار نہیں کرنا چاہتا. ایک لمحہ بھی، لمحے کی بڑی قیمت ہوتی ہے. کئی دفعہ ایک لمحہ پہلے بندہ جہنمی ہوتا ہے اور بعد میں جنتی، اور اس کا الٹ بھی ہے. کئی دفعہ بندہ پہلے جنتی ہوتا ہے تو پھر بعد میں ایک لمحہ جہنمی ہوتا ہے. اگر سمجھ نہیں آئی تو اور سمجھ میں آتا ہے. باہر والے بندوں کو بات میری سمجھ آ رہی ہے، اور سمجھ آتا ہے. مولانا اسماعیل مرحوم دیوبندی جو فیصل آباد والے تھے، بڑوں کو نام یاد ہے، چھوٹوں کو یاد نہیں. کیا بات ہے، ان کو تصور میں لاؤ. انہیں فیصل آباد میں ایک تیز بندہ کہتا ہے مولوی اسماعیل فرض کر 1 منٹ تو شیعہ نہیں تو تیرے ساتھ بات کریں. 1 منٹ تو شیعہ نہیں تو تیرے ساتھ بات کریں. مولوی صاحب اسی لہجے میں کہتے ہیں میں کیوں فرض کروں. جنہیں سمجھ آئیے وہ بولیں، میں کیوں فرض کروں 1 منٹ میں شیعہ نہیں. اگر اسی منٹ میں مجھے موت آ جائے مجھے نجات کون دے گا؟ مل کے بولنے سارے سبحان اللہ. 1 منٹ میں مجھے موت آ جائے تو مجھے نجات کون دے گا؟ عشق حسین میں بیٹھنے والوں میں آپ کا شکر گزار ہوں. کائنات کے نبی نے دیکھا اور فرمایا سب سے بڑی نعمت جو اللہ کی ہے. بندوں نے نعمت سمجھا چاول، آٹا، روٹی، جو، یہ اپنی طرف سے نعمت ہے. سر اٹھاؤ، شیعہ قوم کا عقیدہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت کا نام ہے ذات مصطفیٰ. ذات مصطفیٰ عقیدہ تشیع میں سب سے بڑی نعمت ذات مصطفیٰ. میری اپیل ہے برادران اہل سنت سے کہ دین کا مرکز مدینہ شہر نہیں. اگر آپ کو اللہ نے زبان مصطفیٰ کے صدقے میں دی ہے، میں گزارش کر رہا ہوں دین کا مرکز مدینہ شہر نہیں، ذات مصطفیٰ ہے. مدینہ شہر نہیں، ذات مصطفیٰ ہے. اگر شہر مرکز بناؤ گے تو سارا سال مرکز کی چیزیں تمہارے تصور میں آئیں گی. کبھی گلیاں، کبھی بازار، کبھی سنگریزے، کبھی پرنالے، کبھی سنگریزے، کبھی پرنالے. میری منت مانو، مرکز مصطفیٰ بناؤ. کبھی تمہارے ذہن میں حسن آئے گا، کبھی ذہن میں حسین آئے گا. دین کا مرکز ذات مصطفیٰ ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نہ کبھی نظر آیا ہے، نہ کبھی نظر آئے گا، نہ وہ معاشر میں نظر آئے گا، اور نہ کبھی اپنے سونے کو نظر آیا تھا. معراج میں بھی اللہ نظر نہیں آیا. جو نظر آ جائے وہ اللہ نہیں ہے. اچھا جی، ہمارے بھائیوں کا عقیدہ ہے کہ معاشر میں اللہ نظر آئے. معاشر میں اللہ نظر آئے گا، پہلے کبھی نظر نہیں آیا. شیعہ عقیدہ ہے کہ معاشر میں بھی نظر نہیں آئے گا. آخری بندے تک معاشر میں بھی نظر نہیں آئے گا. انہیں شاید غلط فہمی ہوئی
نعمت کا نام ہے ذات مصطفیٰ. اب آپ کہتے ہیں کہ بندے یکدم سارے علی کو مان جائیں. یہ آپ کا عقیدہ ہے، میں سلام کرتا ہوں کہ بندے یکدم سارے علی کو مان جائیں. میں دعوے سے کہتا ہوں یکدم کیوں مانے؟ چونکہ اللہ کے نبی نے سب کو علی دیا ہی نہیں. سچ کرو، سب کو علی نہیں دیا. میں کہتا ہوں یہ جو اللہ بندوں نے مانا ہے، اللہ انہوں نے دیکھا نہیں دیکھا. پچھلے بندے گواہی دیں اللہ کسی نے نہیں دیکھا. بندے مان کیوں گئے؟ ایک چیز نظر ہی نہیں آتی. کیوں مانا بندوں نے اللہ کو؟ بتاؤ. آپ ہی مانتے ہیں، نظر وہ آتا نہیں ہے. آپ کہیں گے جی وہ سچے نے کہا. کس نے کہا ہے؟ سچے نے کہا، صادق الامین نے کہا اللہ ہے. تو پھر اب میں سوچتا ہوں کون میرے ساتھ چلے گا؟ آپ خطیب کا لہجہ، انداز، تلفظ، ادائیگی چیک کرتے ہیں. کبھی کبھی بیچارے خطیب کا بھی حق بنتا ہے کہ گرمی ڈالی کہ پتہ کریے بندے سن کے رہے ہیں. گرمی ہے نا، اس لیے خطیب کا حق بنتا ہے کہ بندوں کو چیک کرے. اللہ کے نبی نے اللہ بتایا ہے، دکھایا نہیں. بیٹھو سننے والے، بیٹھو سارے. اللہ بتایا ہے، دکھایا نہیں. اللہ کے نبی نے اللہ بتایا ہے، دکھایا نہیں. جن بتائے ہیں، دکھائے نہیں. جہنم بتائی ہے، دکھائی نہیں. جہنم بتائی ہے، دکھائی نہیں. قسم ہے پاک پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس دن علی بنوانے کی باری آئی، اس سچے نے پلانوں کا منبر بنایا. پہلے اللہ بتایا، دکھایا نہیں. اللہ بتایا ہے، دکھایا تو نہیں. اللہ علی دینے سے پہلے بندوں کو آزماتا ہے. اللہ بندوں کو علی دینے سے پہلے آزماتا ہے. اس سچے نے پرانوں کا منبر بنا کے پہلے سارے نبی انہیں بتائے تھے. اللہ بھی بتایا تھا، جن بھی بتائے تھے، جہنم بھی بتائی تھی. لیکن جس دن علی کی باری آئی، پلانوں کا منبر بنا کے من کن تو مولا کہہ کے اس سچے نے علی بتایا بھی ہے، ہاذا کہہ کے دکھایا. اللہ کے نبی نے علی بتایا بھی ہے، دکھایا اور دکھایا بھی ہے. اور پھر کہا ہاذا علی، ہاذا علی. یہ علی مولا ہے. اپنی طرف سے کوئی علی بھی نہ بنا لے. ہاذا کہہ کے بتایا یہ علی مولا ہے. یہ علی یعنی اپنی طرف سے کوئی علی نہ بنانا. یہ علی مولا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب اللہ ان کی بصیرت میں اور اضافہ فرمائے. وہ کہتے ہیں کہ یار ہم سے علی کے بارے میں بڑی مسٹیک ہوئی ہے. علی کے بارے میں ہم سے بڑی مسٹیک ہوئی ہے. ہمیں علی کو مولا کہنا چاہیے. پھر کہتے ہیں حضرت تو اور بھی بڑے تھے. سارے بندے سمجھو. کہتے ہیں حضرت تو اور بھی لوگ تھے پر مولا علی تھا. حضرت اور بھی تھے پر مولا علی تھا. فرماتے ہیں کہ علی مولا نے فرمایا نبی پاک نے کہ تمہارا جیسے میں مولا ہوں
میرے بعد ایسے ہی علی مولا ہے، لہٰذا ہمیں علی کو مولا کہنا چاہیے۔ اور رک کر کہتے یار میں نے آپ کو نبی پاک کا فرمان سنایا ہے، تمہارے چہروں کو کیا ہو گیا؟ جنہیں سمجھا وہ بولو۔ میں نے تمہیں نبی پاک کا فرمان سنایا ہے، تمہارے چہروں کو کیا ہو گیا ہے؟ اس کا مطلب ہے چہروں کو کچھ ہوا تھا، قبلہ نے تو نہیں بتایا، ان کا بنتا نہیں تھا ادھر، لیکن مجھے پتا ہے کہ چہروں کو کیا ہوا تھا۔ قبلہ نے بتایا نہیں، ہمیں علم ہے کہ چہروں کو کیا ہوا تھا۔ وہ تو سلیمان نے نبی سے کہا یا نبی اللہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یا نبی اللہ اسلام میں چوک در چوک لوگ آ گئے، ہمیں تمیز ہی نہیں رہتی ان میں مومن کون ہے، ان میں منافق کون ہے، ان میں مومن کون ہے، ان میں منافق کون ہے۔ سلطان الانبیاء نے فرمایا سلیمان اس میں پریشانی والی بات کوئی نہیں، جن بندوں پر تمہیں شک ہے ان کے سامنے علی کا نام لے، جن بندوں کے سامنے تمہیں شک ہے نا ان کے سامنے علی کا نام لے۔ چہرے کھل جائیں تو مومن ہے، بگڑ جائے تو منافق ہے۔ مل کے بولنا سارے، حسین بادشاہ۔ اچھا جی، یہ جو غدیر میں لوگ بیٹھے تھے ان کے بارے میں قرآن کی آیت کہتی ہے کہ آپ پیغام پہنچا دیں، واللہ یعصمک من الناس، حبیب اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ میں کہتا ہوں وہ جو شر والے لوگ تھے وہ کوئی مسرور سے گئے تھے؟ میں گزارش کرتا ہوں، اللہ کہتا ہے میں تمہیں ان کے شر سے جو ان میں ہیں، شر سے، شر میں نہ کوئی میرا خیر آسانی سے جانتے ہو، شر شرارت سے ہے، شر سے ہے۔ اچھا بڑے صبر کے اگلا جملہ بھی سننا، ابھی تو میں شر پہ پہنچا، میں تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھوں گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، حبیب اگر کوئی تیرا یہ میسج نہ سنے نا تو پھر اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا۔ کافر وہ ہے جسے اللہ قرآن میں کافر کہے۔ اچھا جی، میں ایک شعر اگر آپ کو سنا دوں، یہاں بڑا اچھا سریلا شعر ہے۔ غدیر کا میدان ذہن میں لاؤ تو میں عرض کروں، سیدھی راہ ہے نہ کھائی ہے نہ کھانچا ہے غدیر، سیدھی راہ ہے نہ کھائی ہے، ٹوٹی سڑک تو تجھے ہم نے کھائی ہے، نہ کھانچا ہے غدیر۔ لیکن سننا، جو سنے گا میں اسے سمجھے گا۔ دیکھو مجلس سننا ثواب ہے، مجلس سمجھنا انقلاب ہے۔ سنو گے تو ثواب ہوگا، سمجھو گے تو ہدایت ہوگی۔ لہذا جملے سننا کہ نہ کھائی ہے نہ کھانچا ہے غدیر، فکر مومن جس میں ڈھل جائے وہ سانچا ہے غدیر۔ سانچا سمجھ تو سانچا، فکر مومن جس میں ڈھل جائے، فکر مومن جس میں ڈھل جائے وہ سانچا ہے غدیر۔ وہ جو سمجھتے تھے
بیٹھے ہیں، 1.25 لاکھ جو بندے غدیر میں بیٹھے ہیں، یہ نبی کے دوست ہیں یا نبی کے غلام ہیں؟ میرا سوال ہے، بندے جو بار بار ہمیں کہتے ہیں کہ دوستی کا اعلان کیا، محبت کا اعلان کیا، مجھے بتائیے کہ 1.25 لاکھ بندے جو غدیر میں موجود ہیں، ان کا نبی سردار ہے یا دوست ہے؟ سردار ہے۔ یہ نبی کے غلام ہیں یا دوست ہے؟ غلام ہے۔ اچھا، میں اگر اپیل کروں کہ محرم گزرنے کے بعد، ربیع الاول میں سفر کے بعد، مولوی صاحبان اگر 150 بندوں کو ساتھ لیں اور اس کا ترجمہ قوم تک پہنچائیں، جھنڈے لے کر اونچی آواز میں 150 بچے ساتھ لے کر کہیں، دوست ہیں، دوست ہیں، مصطفیٰ کے نہیں کہیں، غلام ہے، نہیں کہیں۔ چلو میں تھوڑا سا آسان کرتا ہوں، جو وہ معاشرے میں الفاظ دہراتے ہیں، وہ جھنڈے لے کر باہر آئے ہیں جس پر جوتی کا نشان بھی ہو، تاکہ جو ٹھیک نہ ہو وہ جوتیوں سے ٹھیک کیے جائیں۔ یار ہے، یار ہے مصطفیٰ کے، یعنی باہر نکل کے یہ نہیں لگائیں گے، کیوں مثلا آپ مشورہ دیں گے، یار مانتے نہیں، مانتے ہیں، وہاں کیا جواب دیں گے؟ غلام ہے، غلام ہے، نہیں، انہیں ذرا بتاؤ کہ ہم بھی اسی طرح غلام ہے، غلام ہے، تو انہوں جیسے نعرے دے جا چیزیں سنبھال دے نہیں گے، غلام ہے، غلام ہے، سارے ہاتھ اٹھاؤ یار، غلام ہے، غلام ہے، بھائی بزرگوں کو معاف کر کے سارے بندے اتھا دل کی گہرائیوں سے آواز بلند کریں، غلام ہے، غلام ہے، ایک دفعہ اور، غلام ہے، غلام ہے، باہر والے بھی ایک دفعہ، غلام ہے، غلام ہے، ہاتھ نیچے کرو، میں دعوے سے کہتا ہوں جتنے بندے غدیر میں نبی کے غلام ہیں نا، وہی من گنٹوں کے بعد سارے علی کے غلام ہیں۔ مل کے بولنا، جتنے سارے بندے، جتنے سارے نبی کے غلام ہیں، نبی کے بعد سارے علی کے غلام ہیں، نبی کے بعد سارے بندے وہی علی کے غلام ہیں۔ اور یاد رکھو، جو غدیر سے پہلے، جو غدیر سے پہلے، جو غدیر سے پہلے نبی کا غلام نہیں، اسے علی بھی غلامی میں قبول نہیں کرے گا۔ آپ نے بڑا اظہار کیا اس بات کا، چہرے میں دیکھ رہا ہوں، کیا کمال ہے، چہرے سے ظاہر ہوتا ہے اندر کی کیفیت، ظاہر ہوتی ہے اندر کی کیفیت کہ اس کے دل میں کیا ہے، غم ہو تو غم زدہ ہوتا ہے، خوشی ہو تو خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ مثلا آپ اپنے گھر سے آئے ہو، راستے میں 2 قسم کی جگہ آئی، ایک بدبودار تھی، آپ نے بدبو والی جگہ پر تھوڑا سا نفرت کا اظہار کیا اور تھوڑا سا اوہو میری گل انہوں نے جنہوں نے نک ٹھیک نہیں، جنہیں خوشبو اور بدبو کا پتہ نہیں، انہیں کیا پتہ علی کون تھا اور معاویہ کون تھا۔ مل کے بولو سارے، بولنا سارے،
فرشتوں نے کیا مردار پھینکا ہے، اور آپ بڑی تنگ ہو کے ناک ایک نالی کبھی بند کرتے کبھی کھولتے ہیں اور چلے، اور جب آپ غازی کے علم کے نیچے آئے وہاں گلاب کے پھول پڑے تھے، آپ نے رکی ہوئی سانس لمبی لی، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اور سنو شیعہ سنی بھائی، سنو، گندی جگہ سے ناک بند کرنے کا نام تبرہ ہے۔ بیٹھے ہو سننے والے، گندی جگہ سے ناک بند کرنے کا نام تبرہ ہے، گندی جگہ سے ناک بند کرنے کا نام تبرہ ہے، اور پھولوں والی جگہ لمبی سانس لینے کا نام تولہ ہے۔ اب سمجھنا اپنے خود ہے، آپ نے اظہار کیا، میں ربائی کی شکل میں پڑھوں، نام علی سے مجھے عشق ہے، نام علی سے مجھے عشق ہے۔ بھائی تھوڑا سا کیا ہے، آپ تھوڑا سا کیا ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ اب سنیں، نام علی سے مجھے عشق ہے، پھر سنو، نام علی سے مجھے عشق ہے، اس لیے دوستو کہ پاک ہے لہو میرا اظہار ہونا چاہیے، پاک ہے لہو میرا اظہار ہونا چاہیے، اور منزل عشق علی ملتی نہیں کسی کو، پہلے ماں کو صاحب کردار ہے۔ بھائی آپ نے سوچا ماں کا 90% کردار بچہ بناتا ہے یا نہیں؟ ماں کا 90% کردار بچہ اپناتا ہے، باپ باہر ہوتا ہے، ماں کی اوصاف، ماں کی صفتیں بچے میں منتقل ہوتی ہیں، اور پھر یہ جس کا جو پیے دودھ اس میں تاثیر ہوتی ہے، ماں دودھ پلاتی ہے۔ مسرور کے گرد و نواح کے غیرت مند شیعہ سنیوں، جو جس کا پیے، جو جس کا پیے اس کا اثر ہوتا ہے یا نہیں؟ حضرات، جو جس کا پیے اس میں تاثیر ہوتی ہے، اس لیے میں سپیکر پہ کہتا ہوں، اور لوگوں، ماں محسون نہ ہو تو بچہ یزید بنتا ہے، اماں زہرا ہو تو بیٹا حسین بنتا ہے۔ آپ محبت حسین میں آئے، میں محبت حسین کا ایک شرعی مسئلہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ محبت حسین میں ابو ذر نے سلیمان سے پوچھا، سلیمان جو تصور میں باہر جائے گا میں علماء والے سے شکایت کروں گا، چونکہ مجلس میں میں بیٹھا ہوں، آپ بھی بیٹھے، جو بندہ ذہنی طور پر باہر چلا جائے، باتیں نبی بھی کرے بندہ نہیں سنتا، بندہ ذہنی طور پر باہر جائے، باتیں نبی بھی کرے بندہ نہیں سنتا۔ کئی مرتبہ علی سے جا کے پوچھتا ہے، آج محمد کیا کہہ رہے ہیں، کہہ رہے تھے، پوچھتے ہیں۔ سلیمان نے پوچھا، ابو ذر نے پوچھا سلیمان سے، یار پیار اللہ سے بھی ہے، اللہ کے رسول سے بھی، لیکن کچھ دنوں سے محبت بڑھ گئی ہے بطول کے حسین سے، جنہیں اللہ نے زبان حسین کے صدقے میں عطا کی، بطول کے حسین سے، کہیں میں منحرف تو نہیں ہو رہا؟ سلیمان کہتا ہے پریشان نہ ہو، جس کی محبت میں تو مبتلا ہے نا، اسی کی محبت میں بھی مبتلا ہو گیا، میں بھی صحابی، تو بھی صحابی، آؤ دونوں باب مدینہ العلم کے پاس چلیں، آؤ دونوں باب مدینہ العلم کے پاس چلے۔ آئے علی کے دروازے پر، یا علی، پیار اللہ سے بھی ہے، اللہ کے رسول سے بھی، لیکن کچھ دنوں سے محبت بڑھ گئی بطول کے حسین سے۔ وہ زبان کھلی جو لسان اللہ ہے،
سمجھ نہ آوے تے افسوس نہیں، چونکہ سمجھ ہی نہیں آئے. چپ رہنا کوئی بہادری نہیں. علی فرماتے ہیں اے ابو ذر باہر امت کو بتا میں علی بھی کائنات میں سب سے زیادہ پیار حسین سے کرتا ہوں. لیکن جملہ سننا، علی فرماتے ہیں میرے صحابیوں میں ہوں باب مدینہ العلم، آؤ شہر علم سے پوچھ لیتے ہیں. آؤ شہر، سارے بولو آؤ شہر علم سے پوچھتے ہیں. علی آئے مصطفیٰ کے دروازے پر، یا نبی اللہ تیرا ولی امت کا ہادی آیا ہوں. آواز علی بول. آواز پیار اللہ سے بھی ہے آپ سے بھی ہے، لیکن کچھ دنوں سے محبت بڑھ گئی ہے بطول کے حسین سے. نقشہ بنا ذرا، نقشہ بطول کے حسین سے. آواز مصطفیٰ حبیب اے میرا علی امت کو بتا میں اللہ کا حبیب بھی کائنات میں سب سے زیادہ پیار حسین سے کرتا ہوں. میں آپ کو ایک منظر پہ لے جانا چاہتا ہوں دلیل کے ساتھ. مصطفیٰ فرماتے ہیں یا علی ایک ذات رہ گئی ہے، آؤ اس سے پوچھ لیتے. ایک ذات رہ گئی، ایک ذات رہ گئی، آؤ اس سے پوچھ لیتے. پیغمبر مسجد میں آئے، آواز آئی پروردگار میں تیرا محمد آیا ہوں. حبیب بول. جو تصور میں باہر نہ گیا اس کی معراج ہوگی. حبیب بول. آوازی پیار تیرے ساتھ بھی ہے، پیار اپنے ساتھ بھی ہے، لیکن کچھ دنوں سے محبت بڑھ گئی ہے بطول کے، بولو گے سارے، بطول کے حسین سے. تو بتا. آوازی حبیب اس امت کو بتا میں اللہ بھی کائنات میں سب سے زیادہ پیار حسین سے کرتا ہوں. رک گیا میں رک گیا. پروردگار کوئی دلیل تو بتا تو صحیح، میں کیسے انہیں بتاؤں؟ اللہ فرماتے حبیب میں بتاؤں گا نہیں، بتانے والی باتیں تیری امت بھول جاتی ہے. میں بتاؤں گا نہیں، بتانے والی باتیں تیری امت بھول جاتی ہے. میں دکھاؤں گا، میں دکھاؤں گا. کب؟ آوازیں تو آ جانا مسجد میں، پڑھنا آ کے میری نماز، ہم بلائیں گے حسین کو. تو آ کے پڑھنا میری نماز، ہم بلائیں گے حسین کو. پھر میری نماز رکی رہے گی، پھر میری نماز رکی رہے گی. لوگ کہتے ہیں بچہ تھا تو مسجد میں آ گیا. حسین 13 صفیں کراس کر کے 9 صفیں چیر کے سب ایک جیسے مسجد میں سجدے میں تھے. حسین کسی اور کی پشت پہ تو نہیں بیٹھا. اگر بچہ ہی تھا تو ایک جیسے تھے سجدے میں، کسی اور کی پشت پہ نہیں بیٹھا. 13 صفیں کراس کر کے 4 سال کے حسین نے بتایا میرا نانا کوئی پیچھے والوں میں نہیں، میرا نانا. اور بھائی اگر 4 بیٹیاں ہوتی تو نانا کوئی نمازیوں میں اور بھی ہوتا. ایک نانا ہے مسجد میں. حسین پشت پہ آ کے بیٹھ گئے، لیکن ادھر قبلہ رخ کدھر ہے؟ ادھر، یہ قبلہ رخ. ادھر تھا رسول کا چہرہ،
پیچھے تھے صحابی، حسین آئے، ادھر پشت ہے، ادھر چہرہ ہے، حسین نے ادھر پشت کی اور جدھر صحابی تھے ادھر چہرہ کیا۔ کیا کمال ہے مصلی عبادت جو حسین نے بچھایا۔ اب تھوڑا سا آگے بڑھیں، پیچھے کسی صحابی کے دل میں آیا نا پتہ نہیں نبی کو کیا ہو گیا ہے، اس نے سر اٹھایا تو نبی نظر ہی نہیں آیا۔ کون نظر آیا؟ سارے بولو کون نظر آیا؟ پچھلے بولو کون نظر آیا؟ حسین کا چہرہ دیکھا صحابی فوراً پھر سجدے میں چلے گئے۔ صحابی سجدے میں چلے گئے۔ اگر حسین بچہ ہے تو جبرائیل آ کے حسین سے کہے نا شہزادے ذرا پیچھے ہٹ، نبی کو نماز پڑھنے دے۔ عشق مصطفیٰ کی قسم، جبرائیل نے حسین سے کچھ نہیں کہا، سجدے والے سے کہتا ہے، وہ کہتا ہے سر نہیں اٹھانا۔ کون کہتا ہے؟ اللہ۔ بولو کون کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے۔ سارے بولو اللہ کہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے سر نہیں اٹھانا۔ نبی نے پوچھا کب تک؟ کہا جب تک نہ اترے اپنی مرضی سے۔ میں ایک نقشہ کھینچتا ہوں، سر مبارک تھا سجدے اندر، نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے، کر فرض اپنا ادا رہے تھے، ماحول ایسے میں مسکراتے، شبیر گھر سے جو آ رہے تھے، حسین پشت نبی پہ بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے کیا پیے گا کوثر، ملے گی جنت، اسی کو معاشر میں چین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ یہ سجدے میں کون ہے؟ مصطفیٰ۔ پشت پہ کون آئے؟ حسین آئے۔ ایک بات میں یہاں روک دیتا ہوں، اس مجلس کے صدقے میں جتنا آپ نے اخراجات کیے، جتنا لوازمات آئے، اس کے بدلے میں اگر کچھ حاصل نہ ہو تو مجلس کرانے کا فائدہ نہیں۔ پھر سنو، مجلس کے نعم البدل اگر کسی میں کردار سازی یا کوئی بری عادت چھوڑ دینا، اچھی عادت اپنا لینا حسین کے صدقے میں نہ آئے تو کوئی فائدہ ہے؟ لو جتنے اخراجات ہیں ان کا ایک فائدہ 1 منٹ میں، اس کے بعد میں آتا ہوں اسی آخری نقطے پر تاکہ میں آمادہ ہو سکوں۔ اللہ سچا ہے، آپ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ سچا ہے۔ سارے بولو گے اللہ سچا ہے، پچھلے بولو اللہ سچا ہے، 5 تن 12 14 5 تن پاک مبالے والے قدیر والے، اتنے سچوں کو مان کر ہمارے گھروں میں جھوٹ کیوں بولا جاتا ہے؟ اب بھی ہمیں داد دینی چاہیے نا۔ میں حکم نہیں دے رہا، حکم اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، میں مشورہ تو دے سکتا ہوں۔ ایک دفعہ اس مجلس میں کہو حسین کی اماں سچی، سارے بولو حسین کی اماں سچی ہے۔ بی بی میں تجھے مانتا ہوں، میں بھی کوشش کروں گا آئندہ زندگی میں جھوٹ نہ بولوں۔ کیا آپ کو قبول ہے یہ کوشش؟ میں نے کہا کوشش، میں نے حکم نہیں دیا، میں کہتا ہوں سارے بولیں کہ میں کوشش کروں گا آئندہ زندگی میں جھوٹ نہ بولوں۔ وہ میرے ساتھ ذرا نعرے کا جواب دے کے بتائیں
کہ نعرہ حسینیت لگائیں تاکہ پتہ چلے ہم نے ارادہ کر لیا حسینیت زندہ باد۔ نہیں بندوں نے اتنا ارادہ کیا مولوی ٹر جانا ہے، اسی پاوے اگلے جمعے چھڑیے پاوے اتو اگلے چھڑیے، مولوی نے کی اعتراض ہونا چاہیے۔ اور میرے بھائی میں حسین کو گواہ بنا رہا ہوں اور میں حکم نہیں دے رہا، میں مشورہ دے رہا ہوں۔ جس نے چھوڑ دیا ارادہ کیا وہ کہے حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد۔ بہت شکریہ آپ کا، ایک نیکی میں اضافہ۔ ادھر بیٹھے ہوئے ارادہ کرو معاف کرنے کا ارادہ، معاف کرنے کا۔ اتنی جرأت کوئی خطیب نہیں کرتا۔ آخر میں بندے کہتے ہیں بلائیں گے نہیں، تو میں 50 سال سے اوپر ہوں، پہلے کتنی دفعہ آپ کے پاس آ چکا ہوں۔ جو اللہ پہلے رزق دیتا رہا ہے وہ آئندہ بھی دے گا۔ کوشش کرو کہ ابھی آج سے معاف کرنے کا ارادہ۔ جن کے بھائی ناراض ہیں وہ غازی کے بازوؤں کو نہ رویا کریں، اور جن کی بہنیں ناراض ہیں وہ زینب کی چادر کو نہ رویا کریں۔ کوئی بندہ، میرا آپ سے سوال ہے، آپ میرے صاحب ہیں، بھائی ہیں، بچے ہیں، نوجوان ہیں، میری اپیل ہے معاف کرنے کا ارادہ۔ جو بندہ معاف کرے گا نا، آج بھائی کے پاس جا کے، بہن کے پاس جا کے، ہمسائے کے پاس جا کے، اس کے نامہ اعمال میں آج 70 مقبول حجوں کا ثواب درج ہوگا۔ میرا ایک سوال ہے کہ آپ نے مرے ہوں کو معاف کر دیا ہے کہ نہیں؟ جو مر گئے ہیں، جو مر گئے ہیں ان کو معاف کر دیا ہے؟ سارے سمجھو، جو مر گئے ہیں ان کو معاف کر دیا ہے۔ میری طرف دیکھو، باقیوں کے مرنے کا انتظار کر رہے ہو۔ اس کا مطلب ہے تیری معافی کے لیے بندہ پہلے مرے، پھر تو معاف کرے گا۔ حسین، میں شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ دونوں نے میرا ترجمہ سن لیا، میں چہرے دیکھ چکا ہوں، آپ نے ارادہ کر لیا، معافی کا ارادہ بھی کر لیا، چہرے افسردہ ہو گئے، چونکہ آپ اس حسین کے ماننے والے ہیں جس نے کربلا میں کہا تھا فوج اشقیا، آج بھی تم میرے نانا کے دین پہ عمل کرنا شروع کر دو، میں حسینوں کے وعدہ کرتا ہوں تمہیں اکبر بیٹے کا خون معاف کر دوں۔ اجرکم اللہ، بڑا شکر گزار ہوں آپ کا، آپ نے ویلکم کیا ایک گناہ کی معافی اور ایک نیکی میں اضافہ۔ دو محاذ تھے کربلا میں، ایک تھا نانے کا دین بچانا اور ایک تھا نانے کا حسین بچانا۔ جو سادات ہیں ان سے معافی مانگ کے میں جملہ کہہ جاؤں، میری طرف دیکھو گے، کربلا میں دین بچانا اتنا مشکل نہیں تھا جتنا بازار میں آ کر حسین بچانا مشکل تھا۔ نانے کی پشت سے اتر کر حسین اماں زہرا کے پاس آیا، کہتے ہیں اماں آج میں نانے کی پشت پہ سوار تھا، میری آقا زادی فرماتی ہے حسین پھر تو میرے بابا کو بڑی تکلیف آئی ہوگی۔ حسین کہتے ہیں اماں میرے نانا نے 70 مرتبہ پڑھا ہے سبحان ربی الاعلی وبحمدہ۔ اماں حسینوں کے وعدہ کرتا ہوں ہر تسبیح کے بدلے میں 72 قربانیاں دوں گا۔
کتنا سخت جملہ اگلا امام نے فرمایا، کہتے اماں فاطمہ، میرے نانا نے سر رکھا بھی خود تھا، اٹھایا بھی خود ہے۔ اماں میں حسین ہو کے وعدہ کرتا ہوں رکھوں گا خود، اٹھائے گا کوئی اور آگے۔ جب 10 محرم کی صبح قربانیاں شروع ہوئی ہیں، جس کی شہادت میں آئے ہو یہ صبح سے لاشیں اٹھاتا رہا، کبھی اکبر کا لاشا، کبھی اون محمد کا لاشا، کبھی بھائی کے یتیم کا لاشا، کبھی عباس بھائی کے بازو، اور جب کوئی نہ رہا پھر اس نے آواز بلند کی، حل منا سرین سننا، کوئی ہے مجھ غریب کی مدد کرنے والا۔ آپ نے بھی سنا یہ آواز پہنچی خیموں میں، سکینہ کا ایک ہاتھ آقا زادی زینب کے ہاتھ میں، ایک ہاتھ کلثوم کے ہاتھ میں۔ بی بی کہتی ہے پھوپھی مجھے اجازت دے میں دیکھو غریب کس طرح کے ہوتے ہیں۔ اجرکم اللہ، مجلس حسین میں آؤ نا تو اللہ سے دعا مانگو، مالک مجھے آنسو عطا فرما، میں بطول کے بیٹے کا پرسہ دے سکوں۔ اور رونے والے عزاداروں، سیدوں غیر سیدوں، جب آخری مرتبہ خیموں کے باہر آیا، اپنے دروازے کا دستور دہرایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بی بی فرماتی ہے اماں فضا دیکھ دروازے پہ کوئی سوالی آیا، اسے دیکھ کے کہہ دے اگر میں مدینے ہوتی تو تجھے عطا کرتی، تجھے پتہ چلتا کسی علی کی بیٹی ہے، چونکہ میں خود پردیس میں ہوں۔ جب فضا آقا زادی کے قریب آئی نا تو تڑپ کے کہتی ہے زینب آقا زادی باہر کوئی سوالی نہیں، تیرا بھائی حسین آیا۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کو جزائے خیر دے۔ شبی تقریباً ادھر ہی آئے گی، اب میں اشارہ کروں گا تقریباً 8 یا 10 منٹ کے بعد شبی کا، اور وہ شبی آ جائے گی انشاءاللہ۔ جب آخری مرتبہ بہن نے دیکھا، آواز آئی حسین اندر آ۔ حسین فرماتے ہیں ماں جائی میری حالت دیکھ کے کوئی بی بی مر نہ جائے، میرے زخم ہیں، زخموں کے اندر زخم ہیں۔ آواز آئی تو اندر آ، اندر والیوں کی میں ذمہ دار ہوں، تو آ۔ امام اندر آئے، بہن اور بھائی کی آخری ملاقات، آپ رو پڑے، آپ کے بڑے بھی روتے رہے، ان کی نسلیں بھی رو رہی ہیں۔ میں مسجد میں ہوں، یہ علم میرے پاس ہے، قرآن میرے سر پہ لے آؤ، جتنا رو لو کم ہے، جتنا حسین کو زینب روئی ہے نا اور کوئی نہیں رویا، جتنا حسین کو سجاد رویا ہے نا اور کوئی نہیں رویا۔ میرا چوتھا امام فرماتا ہے جب میں نے پھوپھی کو لحد میں اتارا ہے نا قبر میں، تو میری پھوپھی کے دونوں لب ہل رہے تھے، میں نے کان لگایا کہ پھوپھی کوئی وصیت کر رہی ہے، کہتے ہیں وصیت نہیں تھی، آواز آ رہی تھی سجاد اب قبر میں تو کوئی پابندی نہیں ہے نا، ہائے حسین ہائے حسین، قبر میں تو میں اپنے بھائی حسین کو بڑی
بہن نے بڑے چارے کیے ہیں کہ میرا بھائی بچ جائے. بھائی بیمار ہونا تو بہن کبھی علم کے نیچے آتی ہے. علم والا میرا بھائی بیمار ہے، تیرے وسیلے سے آئی ہوں، اسے شفا مل جائے. پھر کبھی کبھی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے، ڈاکٹر میرا بھائی بچ تو جائے گا نا. ڈاکٹر کہتے ہیں بی بی صدقہ دے، شاید تیرا بھائی بچ جائے. میری مائیں بہنیں صدقہ دیتی ہیں، اناج کا، روپیوں کا، پیسوں کا. عزت حسین کی قسم بی بی نے آن و محمد جیسا صدقہ دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بولو پردیسیوں کا قصہ، غریبوں کی کہانی. اللہ جانے اگلے سال کون زندہ رہے کون مر جائے. 5 منٹ کی 6 منٹ کی زحمت اور ہے. جب بہن سے الوداع ہوئے نا، الوداع، امام فرماتے ہیں بہن کوئی بات تمہیں کرنی ہے. بی بی فرماتی ہے مجھے اماں نے کہا تھا جب آخری مرتبہ جائے نا اس کے گلے کے بوسے لے لے. امام فرماتے ہیں مجھے بھی کچھ ماں نے کہا تھا جب آخری مرتبہ جائے زینب کی آستینوں کے بٹن کھول کر زینب کے بازوؤں کا بوسہ دینا، چونکہ حسین تو شہید ہو جائے گا. زینب کے ہاتھوں میں رسیاں آ جائیں گی. اجرکم علی اللہ، مولا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. بہن اور بھائی کی آخری ملاقات. حسین نے گھوڑے شبی کو لائے باہر خیموں کے. اب گھوڑا چلتا نہیں ہے، گھوڑا چلتا نہیں ہے. امام فرماتے ہیں آخری مرتبہ تو بھی ساتھ چھوڑ گیا ہے. گھوڑا اپنی زبان میں کہتا ہے مولا تیری ماں کی چادر میں کھائے ہوئے جو مجھے آج بھی یاد ہیں. میرے پاؤں کے نیچے پتھر دے تو نہیں ہے نا، میرے پاؤں کے نیچے دے. اب جو شبیر نے دیکھا 4 سال کی سیدزادی تھی جو کہہ رہی تھی نہ لے جا، جو صبح سے گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، میں پردیس میں یتیم ہو جاؤں گی. آواز سکینہ میں تجھے مل کے تو آیا تھا. آواز بابا تو جانتا ہے نا تیرے سینے کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی. امام فرماتے ہیں آج رات ماں کے سینے پہ سو جانا. بی بی کہتی ہے وہاں میرا بھائی اصغر سوتا ہے. حسین کہتے ہیں آج کے بعد اصغر میرے سینے پہ سوئے گا. تو ماں کے اجر کو مدلہ، تو ماں کے سینے پہ سو جانا. حسین زلجنا کو لے کر میدان کربلا میں اور وار کر کے کہتے تھے کہاں بھاگتے ہو؟ تم نے میرا اکبر مارا ہے، تم نے میرا قاسم مارا ہے، تم نے میرے عباس کے بازو قلم کیے ہیں. علامہ جاڑا صاحب لکھتے ہیں ابو المخلوط نے ایک نیزہ مارا جو حسین کے سینے میں لگا. حسین بطول کا لال زین پہ سنبھل نہیں سکا. پھر جاڑا صاحب لکھتے ہیں کچھ دیر نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ آیا، تیروں پہ معلق ہو گیا. بطول کا بیٹا. بی بی زینب کی قسمت کتنی غریب ہے، ایک بھائی کے جنازے پہ تیر تھے، دوسرے کا تیروں پہ جنازہ تھا. اب شبیہ زلجلا کو جب امام نے بھیجا نا کہ میری بہنوں کو اطلاع کر دے کہ بھائی مارا گیا، اس وقت زین ڈھل گئی تھی. اب دیکھنا سواری آئے گی، امام مظلوم کربلا کی سواری کو لے آئے. اب دیکھنا زین ڈھل گئی تھی اور امام نے بھیجا جا میری بہنوں کو اطلاع کر دے. بی بی سکینہ نے دیکھا، تڑپ کے کہتی ہے اماں میرے بابا کی سواری آئی ہے، سوار نہیں آیا. جناب
سواری تو یاد ہے، حسین کی سواری یاد نہیں ہے، وہ مصطفیٰ کے سوار تھے۔ ماتم حسین یا حسین، اچھا چلو یا حسین حسین